آپ کے سامنے سید اوصاف حیدر نقوی صاحب۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و ساداتنا، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، صلوات پڑھیں بر محمد۔ انتہائی مختصر سا وقت، سورہ آل عمران میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے جس طرح چاہا انسان کو بطن مادر میں خلق کر دیا۔ انسان جو خلق ہوا ہے یہ بطن مادر کے اندر، رحم مادر میں ہوا ہے۔ بتانا پیغام میرا فقط اتنا سا ہے کہ تصویر اللہ بھی بناتا ہے، تصویر مصور بھی بناتا ہے۔ جب اللہ بنا رہے ہیں نا تصویر، تو وہ اندھیرا کمرہ ہے، وہاں نہ رنگ ہے نہ روشنی ہے، نہ قلم ہے نہ کرتاس ہے، اور اس نے اتنا خوبصورت جیتا جاگتا انسان خلق کر دیا۔ اسی طرح جب مصور بناتا ہے نا تصویر، تو اس کو رنگ بھی چاہیے، اس کو روشنی بھی چاہیے، اس کو قلم بھی چاہیے، اس کو کرتاس بھی چاہیے، ہے نا تو جو مگر جب تصویر خلق کرتا ہے، اب دیکھیے 4 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، پانی، ہوا، آگ اور مٹی، یہ 4 چیزوں سے انسان خلق ہوتا ہے، اور یہی 4 چیزیں مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو خراب کر دیتی ہیں۔ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، مٹی جو ہے وہ آلودہ کر دیتی ہے، پانی جو ہے وہ رنگوں کو خراب کر دیتا ہے تو جو آگ جلا دیتی ہے، پانی بہا دیتا ہے، مگر یہ 4 چیزیں بنائی۔ اب خالق کی اس تخلیق کو سمجھنا ہے کہ جس نے جیتا جاگتا انسان خلق کیا ہے، اور 4 ہی زمانے ہیں۔ انہوں نے مجھے وقت ہی بہت قلیل سا دیا، اور مولوی اور 10 منٹ یہ جوڑ تو کوئی نہیں ہے، مولوی اور 10 منٹ مجبوری ہے۔ چلیں جی، ان کی مجبوری کا ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو 4 ہی چیزیں، شاہ جی شراج صاحب آپ نے غور کرنا ہے کہ 4 چیزیں، 4 ہی زمانے ہیں، 4 زمانے ہیں نا، بچپن ہے، جوانی ہے اور موت ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ میں نے ان 4 کی ایک جملہ میں نے کہنا ہے۔ بچپن میں یعنی کہ پہلے، جو قدیم کے سننے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ ماجد صاحب، قبلہ صاحب، پہلا زمانہ ہے بچپن کا، اور بچپن کا زمانہ ہوتا ہے بھولا والا، نہ اس کو حق کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کا حق ہے۔ یہ بھولا والا زمانہ، بٹھا دو تو بندہ بیٹھ جائے، اٹھا دو تو بندہ اٹھ جائے، ہے تو جو یہ پہلا زمانہ ہے بھولا بالا۔ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو جو ہے نا جی، انہوں کو نہیں پتا یا جنازہ چھوڑنا یا کو نہیں چھوڑنا۔ بچپن ہے نا، بچپن کا پہلا زمانہ ہے، اور دوسرا زمانہ ہے یہ ہے جوانی۔
جوانی جو ہے نا اس میں انسان بڑا جوشیلا ہوتا ہے، خون تازہ ہوتا ہے رگوں کے اندر، کبھی کسی کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی کا دروازہ توڑتا ہے، اور اتنا جوشیلا ہے، اتنا خبیث ہے، اتنا شرارتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے گھر میں آگ لگانی ہے یا نہیں لگانی، یعنی کہ یہ اتنا شرارتی ذہن ہوتا ہے، اتنا تیز ذہن ہوتا ہے۔ اور جو آخری زمانہ ہے نا یہ بڑھاپے کا، اچھا جو بڑھاپے کا زمانہ ہے، جس طرح میں بوڑھا ہوں یا بابا جی بوڑھے ہیں یا دو چار اور بندے بیٹھے ہیں، ہے تو جو اچھا یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے نا، اس میں بندہ بھول جاتا ہے، اپنی ہاتھ سے رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتاب کہاں رکھی ہے، ٹوپی کہاں رکھی ہے، ان کی بھلکڑ ہوتا ہے اس زمانے کے اندر۔ اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وقت تنگ ہے، ورنہ اس کی تفصیل کرتا تو شاید آپ کو بھی لطف آتا، مجھے بھی پڑھنے میں لطف آتا، مگر اب ان کی مجبوری کا فائدہ میں نہیں اٹھا رہا۔ اب دیکھیے یہ ہے بڑھاپا، اور اس زمانے میں نا لالچ پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر، یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو، تارک سے لے لو ان سے لے لو، یعنی کہ پیسے جمع کرنے کی جو علت ہے، جو لالچ ہے نا، وہ انسان کو بڑھاپے میں آتی ہے، اکٹھا کرنے کا شوق جو ہے نا وہ بڑھاپے میں انسان کو آتا ہے۔ اپنی زمانے جیسے گزر گئی، کہتے ہیں بس میرے بچوں کے کام آ جائے، ہے نا، حویلی بنا لوں، گھر بنا لوں، کار لے لوں، گاڑی لے لوں، بینک بیلنس بنا لوں، میرے کام آئے نہ آئے میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، یہ ہے بڑھاپا۔ اور موت جو ہے نا یہ پانی پھیرتی ہے، بچپن پر بھی تو جو ہے نا، بچپن پر بھی، جوانی پر بھی، بڑھاپے پر بھی، اور موت کو کہتے ہیں حق۔ پتہ چلا جو چوتھے نمبر پر ہو نا وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ بچپن حق ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جوانی حق ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا بڑھاپا حق ہے، جس نے کہا یہی کہا کہ موت حق ہے۔ پتہ چلا جو چوتھے نمبر پر ہونا وہ حق ہوتا ہے، چاہے وہ علی کی صورت ہو۔ اب تو جو کرنا چوتھے نمبر پر حق ہے اور علی حق ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق ہے تو جو ہے نا علی حق ہے اور حق ہی علی ہے۔ اور یہ فرمایا پروردگارہ حق کو اس طرف موڑ جس طرف علی مڑ جائے۔ پتہ چلا حق جو ہے محتاج علی ہے، علی محتاج حق نہیں ہے، علی محتاج حق نہیں۔ اب یاد رکھنا، علی کلمے میں ہو تو کلمہ حق ہے، اذان میں ہو تو اذان حق ہے، نماز میں ہو تو نماز حق ہے، قرآن میں ہو تو قرآن حق ہے، ایمان میں ہو تو ایمان حق ہے۔ نماز میں علی ہو تو نماز حق ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایک جملہ کہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، یا علی ان تقسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تقسیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں علی ناپ تول کریں گے کہ اس کو جنت دینی ہے، اس کو جہنم دینی ہے؟ نہیں بادشاہو، اسی دنیا کے اندر پتہ چل جاتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ جس کے دل میں علی کی ولا کا چراغ روشن ہے وہ جنتی ہے۔ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ مگر علی کل بھی مظلوم تھا، علی آج بھی مظلوم۔ علی کو دنیا کل بھی سوچتی تھی، دنیا آج بھی علی کو سوچتی۔ عزادارو، فقط ایک جملہ، شہادت ہے ایک مخصوص بی بی کی، ام رباب نام سنا ہے نا؟ بھی اصغر کی اماں ہے نا، جناب اسے کی نا کی اماں ہے، دو دروں کی اماں کو رباب کہتے ہیں۔ جملے میں نے دو ہی کہنے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میری مجلس مکمل ہو جائے گی، میری عبادت، میرا محنت سوارت ہو جائے گی۔ اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا کربلا سے مشتاق، تو بی بی نے جب اپنے وارث کی لاش کو دیکھا نا تو ایک جملہ کہا، او میرا وارث، میں آپ کی لاش کو دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ اور یہ وعدہ کر کے چلی گئی، کربلا سے نکلی کوفہ، کوفہ سے شام دربار،
बाजार पत्थर भी खाए। मैंने कहा ना कि जल्दी से जिंदानो मेरी, मगर ना ठंडा पानी पिया है ना साए में बैठी है। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है ना सीराने शाम की वापसी, तो इसी हवाले के साथ एक जुमला कहता हूँ। जब वो आ गए ना वापस मदीना में, शाह साहब जब वापस आ गए ना, तो मदीना की औरतें आ गई बोला इमाम सज्जाद के पास, ए सज्जाद आप तो जनाब रबाब से कहो ये शाम नहीं है, ये कूफा नहीं है, दरबार नहीं है, बाजार नहीं है, अब तो बीबी ठंडा पानी पी ले, आप तो साए में बैठ जाना। अब ये प्रोग्राम बन गया ना, दोनों फूफी भतीजे का, गई है जनाबे रुबाब के पास, जाकर कहा रुबाब मदीना की औरतें कहती हैं कि आप ठंडा पानी भी पियो और साए में भी बैठो। अब जुल्म का ज़माना तो है नहीं, कूफा नहीं है, शाम नहीं है, बाजार नहीं है, दरबार नहीं है, मोहम्मद का मदीना है। जब कहा ना मोहम्मद का मदीना है, उस वक्त एक जुमला बीबी ने कहा, सज्जाद मुझे इमाम बनकर हुक्म न देना, मुझे इमाम बनकर हुक्म न देना। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, इमाम बनकर हुक्म न देना। हाँ, अगर मुझे उठाना ही चाहते हैं ना शाह जी, बीवी कहती है एक काम सज्जाद तू कर, दूसरा काम मैं करती हूँ। मौला कहते हैं अम्मा मैं कौन सा काम करूँ? रोकर कहती है तू अपनी आंखों से खून रोना छोड़ दे, मैं धूप से उठकर साए में बैठ जाती हूँ, मैं ठंडा पानी पीती हूँ। रोकर कहते हैं ये मेरी गैरत का रोना है, मेरा जिगर फट गया है, मेरे 18 बनी हाशम मेरे सामने कत्ल हो गए, शाम के बाजार मुझे याद आते हैं, दरबार मुझे याद आ जाते हैं, मैं कैसे, मैं रोना नहीं छोड़ सकता। जब कहा ना रोना नहीं छोड़ सकता, उस वक्त बीबी रोकर कहती है फिर मुझे मजबूर ना कर, फिर मुझे धूप से उठने का ना कह, फिर मुझे ठंडा पानी पीने का ना कह। बस ये कहना था ना कि एक तरह से जनाब सैयदा ज़ैनब ने, एक तरह से जनाब सज्जाद ने उठाना चाहा ना, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, उठाना चाहना, उठाना चाहना, तो बीबी रो कर कहती है परवरदिगारा मेरी लाज रख लेना, अगर मैं उठ के चली जाती हूँ तो वफा नहीं रहती, और अगर इनके हाथ झटकती हूँ तो मेरी हया नहीं रहती। रो कर कहती है परवरदिगारा मेरी लाज रखना, इधर कहना था मेरी लाज रखना, बीबी गिरू परवाज कर गई, इधर बीबी गिरू को परवाज करना था ना, तो रो कर इमाम सज्जाद कहते हैं ओ बुपी अम्मा मेरी अम्मा मर गई, असगर की अम्मा मर गई, जनाब सकीना की अम्मा दुनिया छोड़। सही आलम।